بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل کی 13 آیات مکمل ہوئیں۔ آج ہمارے درس کا آغاز سورہ مزمل کی آیت نمبر 14 سے ہے، 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا، یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور آسمان اور پہاڑ تھر تھرائیں گے۔ یوم جس دن یعنی قیامت کے دن، ترجف تھر تھرانا، ہلنا، الارض زمین، والجبال اور پہاڑ۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے، بڑی شدت کے ساتھ ہلا دیے جائیں گے۔ زمین پر زلزلہ آئے گا، اور ایسا زلزلہ آئے گا کہ اس سے پہلے ایسا زلزلہ کبھی بھی نہیں آیا ہوگا۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ، اور پہاڑ ہو جائیں گے اس زلزلے کی وجہ سے، کثیبا مہیلا، ریت کا ٹیلا، کثیباً ریت کا ٹیلا، مہیلا بہتا ہوا۔ اتنے مضبوط پہاڑ اس طرح یہ ڈھہ جائیں گے جیسے ریت کا ٹیلا وہ بڑی تیزی کے ساتھ بہہ جاتا ہے اور ریت کو قرار نہیں ہوتا۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ بہتے ہوئے ریت کے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے۔ الیکم تمہاری طرف، یہاں خطاب ہے کفار مکہ سے۔ ایک کفار مکہ، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے، رسول آخر الزمان، رسول عربی۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ ہیں۔ تم میں سے کون ایمان لا رہا ہے اور تم میں سے کون انکار کر رہا ہے، تمہارے ایمان اور تمہارے کفر پر، تمہارے اعمال پر یہ رسول گواہ ہیں۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجے۔ فرعون کی طرف کون سے رسول بھیجے گئے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا، فرعون نے سمجھنے کے بجائے نافرمانی کی۔ فعصى فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ اور رسول کی نافرمانی در حقیقت کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ کی۔ رسول کس کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ رسول کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے، اور رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا۔ فعصى فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کو، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا، ان کی نافرمانی کی۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو ہم نے فرعون کو بڑی سخت گرفت کے ساتھ پکڑ لیا۔ اخذنا پکڑ لینا، اخذن وبیلا، وبیلا سخت گرفت، اخذن وبیلا بڑی سخت گرفت کے ساتھ ہم نے فرعون کو پکڑا، اسے اور اس کے ماننے والوں کو غرق کر دیا گیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اور دنیا تو صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ پانی میں غرق ہو رہا ہے، اس کا عذاب صرف اتنا نہیں تھا، اخذن وبیلا بڑی سخت پکڑ۔ وہ سخت پکڑ کیا تھی؟ عذاب کے فرشتے ان پر عذاب کر رہے تھے۔
عذاب کے فرشتے عذاب کرتے ہیں کافر کی جب روح کو نکالتے ہیں. کافر جب مرتا ہے تو بظاہر اس کا چہرہ ایسا لگتا ہے کہ اس پر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی روح کے ساتھ بڑے شدید معاملات کیے جاتے ہیں، بڑے شدید معاملات. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کافر چل رہا تھا، ہارٹ اٹیک آیا، مر گیا. وہ مرتا نہیں اتنی آسانی سے، بڑی شدت کی تکلیف دی جاتی ہے. فرعون کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا. دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ یہ پانی میں غرق ہو گیا ہے، اور پھر پانی نے اس کی لاش کو نکال کر باہر پھینک دیا ہے. آج بھی اس کی لاش رکھی ہوئی ہے، لیکن در حقیقت وہ بڑے شدید عذاب میں مبتلا ہے، وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے. عذاب کے فرشتے عذاب کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو ہم نے فرعون کو بڑی سخت گریفت کے ساتھ پکڑا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تو تم کیسے بچو گے؟ کس سے خطاب ہے؟ کفار مکہ سے، کافروں سے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تو تم کیسے بچو گے؟ ان کفرتم، اگر تم کفر کرو، اگر تم ہمارے حبیب کی نافرمانی کرو گے. وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے، کلیم اللہ تھے، یہاں تو حبیب اللہ کا معاملہ ہے، یہاں اللہ کے حبیب ہیں. اگر تم ہمارے حبیب کی نافرمانی کرو گے، ان کے ساتھ کفر کرو گے، ان پر ایمان نہیں لاؤ گے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، تو تم کیسے بچو گے اگر تم انکار کرو، کفر کرو. یومن، اس دن سے، یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. قیامت کا دن، قیامت کی اس قدر شدید ہولناکیاں ہوں گی کہ بچے اس عذاب کو دیکھ کر بوڑھے ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے. لوگ ایسے لگیں گے جیسے نشے میں نہیں ہوں گے. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. تو تم اگر کفر کرو تو اس دن سے کیسے بچو گے؟ یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. السماء منفطر بہ، جس کے صدمے سے آسمان پھٹ جائے گا. وہ قیامت کا دن، وہ قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہے، اس کی ہولناکیوں سے، اس کے صدمے سے. السماء منفطر، آسمان پھٹ جائے گا. اتنا مضبوط آسمان پھٹ جائے گا، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی. تو جو کافر ہوں گے ان کی کیا حالت ہوگی؟ کان وعدہ مفعولا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا. کان وعدہ، اللہ کا وعدہ، مفعولا، ہو کر رہے گا. اللہ کا وعدہ ہو کر رہے گا. جو کفر کرے گا، نافرمانی کرے گا، ناشکری کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑائے گا، آپ کی گستاخی اور بے ادبی کرے گا اور توبہ نہیں کرے گا، تو دنیا میں بھی عذاب میں گرفتار ہوگا اور آخرت میں بڑا شدید عذاب ہوگا. ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ تو نصیحت ہے. یہ جتنی باتیں کی گئیں یا ایھا المزمل سے لے کر اب تک، ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ آیات، یہ قرآن تو نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے. زبردستی نہیں ہے. اللہ چاہتا تو انسانوں کو زبردستی ہدایت پر لے آتا. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ہدایت دے دے. لیکن پھر ثواب اور عذاب کیوں؟ اللہ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، بلکہ انسان کو دنیا میں اختیار دے دیا، بتا دیا یہ رب کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے. شیطان کے راستے پر چلو گے جہنم میں، عذابات میں. اللہ کے راستے پر چلو گے، صراط مستقیم پر چلو گے، جنت میں، اللہ کے قرب میں. عام چھوٹ دے دی گئی. ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ تو نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. اور یہ کب تک ہے؟ موت سے پہلے پہلے. جیسے ملک الموت سامنے آ گئے اور روح نکالی جانے لگی، پھر تو ہر شخص ایمان لاتا ہے. ہر شخص، کافر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہر شخص پکار کر کہتا ہے. یہاں تک کہ فرعون نے بھی پکار کر کہا تھا آمنت، میں ایمان لایا. لیکن پھر اس وقت ایمان قابل قبول نہیں ہوتا جب موت کے فرشتے سامنے آ جائیں. الحمدللہ یہ سورہ مزمل کا پہلا رکوع مکمل ہوا. اللہ تبارک و تعالی
اس رکوع کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنی اطاعت، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، اپنی اور اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔